والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ تو علت و حرمت کا بیان ہو رہا تھا، اور اہل کتاب کے حوالے سے چونکہ بات چلی ہے تو ساتھ یہ بھی بیان کر دیا۔ اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ پاک دامن تو دونوں طرف شرط ہے، تو عورتیں یہود و نصارہ کی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، افضل نہیں ہے، جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے افضل یہی ہے کہ مسلمان سے کیا جائے، اس لیے کہ سب سے زیادہ بچے کو جو میسر آتی ہے صحبت وہ ماں کی آتی ہے۔ آپ تو اپنے کاروبار کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں نکل جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے جو اولاد پیدا وہ بھی اہل کتاب ہی ہو، پھر یا وہ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، تو ایسا نہ ہو۔ یہ چیزیں ساری سامنے رکھی جائیں تو شریعت نے بہرحال اجازت دی ہے۔ میں یہ احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہے، ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ پھر یہ قدم اٹھایا جائے۔ تو یہ پاک دامن عورتیں چاہے مسلمان ہیں وہ تو ہیں ہی حلال، ایسے ہی جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں وہ حلال ہیں۔ ہماری مسلمان عورتوں کے لیے ان کے مرد حلال نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی مرضی ہے جی، سیدھا سا بالکل جواب ہے، چونکہ چنانکہ والی بات ہے ہی کونی، اور نہ اسلام کے اندر ہے، نہ اس کی گنجائش ہے، یہ کوئی اور ہمیں سکھا گیا ہے اس بالکل۔ کیونکہ مسلمان اسلام سے، اسلام کا معنی کیا ہے؟ پچھلے جمعے کے اندر بھی آیا تھا، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا۔ مسلمان کہتی اسے مسلم، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے اپنی گردن جھکانے والا۔ تو چونکہ چنانکہ والی بات ہی کوئی نہیں ہے، شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس کی ہے، جس کی نہیں دی اس کی نہیں ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے بھئی اللہ جانے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو یہاں پر بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور موجود ہیں، مزام خیش، عقل مند، تو وہ اپنی عقلیں اپنے پاس رکھیں۔ جس خالق کو مالک نے عقل دی ہے، اس خالق و مالک کے احکام کے سامنے اپنی عقل کو نیچی رکھیں، اور اپنی عقل کو شریعت کی پابندی سے کھائیں اور پابند رکھیں کہ جس مالک نے عقل دی ہے اس کا حکم کیا ہے، اس عقل کو کیسے چلانا ہے، کہاں چلانا ہے اور کہاں نہیں چلانا ہے۔ کیونکہ شریعت جو ہے وہ عقل کے محتاط نہیں ہے، عقل شریعت کے محتاط ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات خمار چڑھتا ہے لوگوں کو، تو بعض اوقات سائنس کی جو ایجادات ہیں یا ان کے جو نظریات ہیں وہ قرآن کے ساتھ ملانے میں حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن کو نیچے لگائیں، سائنسی نظریہ اوپر لے کر آئیں۔ حالانکہ سائنس تو جو نظریات ہیں وہ تو انسانوں کے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، سائنسی نظریات تو وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی تاریخ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جو کسی چیز کے متعلق سائنس کا نظریہ تھا آج وہ نہیں ہے، لیکن قرآن 1400 سال سے جیسا تھا ویسی ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے لیے تبدیلی نہیں ہے، جو کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے اور ٹھیک کہا ہے۔ اور انسان ہے وہ خطا کا پتلا ہے نا، بھی سائنسدان بھی تو انسان ہی ہے نا، تو خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے، خطا کا احتمال وہاں پر موجود ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ انسان بندر تھا، یہ نظریہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، تھا کبھی، آج نہیں ہے، آج اس سے رجوع کر لیا ہے، تحقیق ہوئی کہ نہیں ایسا نہیں تھا۔ تو یہ تو بدلتے رہتے ہیں، اس لیے جو قرآن نے نظریہ دیا ہے ہم نے سب چیزوں کو قرآن کے پیچھے لگانا ہے، اسلام کے پیچھے لگانا ہے، نہ کہ اسلام کو ان کے پیچھے لگانا ہے۔ تو یہ بھی شرط ہے ساتھ جو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا نا، اہل کتاب۔ اہل کتاب کون ہے؟ اگر وہ یہودی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں، تورات کو مانتے ہیں، اور اگر وہ عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی شریعت تورات کے پابند ہیں، اور وہ انبیاء کو دیگر کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، یہ اہل کتاب ہے۔ حضور کو نہیں مانتے تبھی تو مسلمان نہیں ہیں، نہ قرآن کو نہیں مانتے، لیکن یہ عقیدہ ان نظریہ ان کا ہے، تو پھر ان کی عورتوں سے نکاح درست ہے۔
تو اس لیے پہلے چھان بین کر لی جائے اگر شوق ہو یہ کام کرنے کا کہ وہ کہیں دہریے تو نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے اگر منکر ہیں تو پھر وہ اہل کتاب نہیں ہیں، وہ دہریے ہیں، کمیونسٹ ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد خبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ فرمایا یہ اہل کتاب عورتیں، مسلمان عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، کب؟ فرمایا جب کہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں مہر دو، چاہے اہل کتاب عورت ہے چاہے مسلمان ہے، ان کو مہر دینا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ مہر کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی سستی ہے، ہم لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں شادی پر، جب مہر کی باری آتی ہے تو ایک لفظ تو رٹا رٹایا ہے، شرعی لکھ دیں جی۔ اب مولوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے، شرعی مہر زیادہ کی تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے شریعت نے حد نہیں رکھی ہے کیونکہ ہر کسی کی اپنی مالی حالت ہے، کوئی اربوں کا مالک ہے تو کوئی کروڑوں کا ہے، کوئی لاکھوں کا ہے تو کوئی ہزاروں میں ہے، اس لیے کم سے کم تو رکھی ہے۔ 2 تولے 7.5 ماشے جو چاندی ہے یہ کم سے کم ہے، اس وقت تقریباً 6-7 ہزار روپے یا 8 ہزار روپے بنتے ہوں گے، کم سے کم یہ ہے، تو یہ اس کے لیے ہے جو غریب ہو۔ یہ صرف جملہ بول دینے کہ اگر آپ غریب ہیں تو پھر 8 ہزار لکھ دیتے ہیں، تو اگر آپ پر زکوٰۃ وغیرہ لگتی ہے تو، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر زیادہ لکھ دیتے ہیں، تو پھر یہ جملہ ذرا ایسا ہو جائے گا کہ اس کی عقل بھی ٹھکانے آ جائے گی کہ شرعی معاملات کے اندر ہی آپ کو سستی دکھائی دیتی ہے، باقی جگہ آپ اتنے خرچ کیے ہیں، مختلف جو ہے وہ کنجروں پر پھینکے ہیں، کیا سے کیا کیا ہے، تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہم اڑ جاتے ہیں کہ شرعی لکھ دیں، اور شرعی بھی ہم نے یاد کیوں 2.5 روپے لکھ دو جی، وہ پرانا 2.5 روپے ہو سکتا ہے کسی دور میں 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت ہو، اس وقت تو نہیں ہے، 2.5 روپے کی تو آج کوئی ٹافی نہیں دیتا ہے، تو آپ عورت لے کر جا رہے ہیں تو یہ اس کا حق ہے۔ تو مہر جو ہے وہ جتنی خاوند کی جو ہے وہ مالی حیثیت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ آگے فرمایا نہ زنا کرتے ہوئے، فرمایا ان تمام سے جو ہے وہ زنا کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے کہ یہ جو بوائے فرینڈ ہے گرل فرینڈ ہے، یہ جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ شریعت نے خواہشات کی تکمیل کا حلال ذریعہ رکھا ہے اور وہ نکاح ہے، اور آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور جو ہے وہ زنا کو اور بدکاری کو آسان کر دیا ہے۔